موضوع درس فی فضیلۃ الجہاد فی سبیل اللہ تعالی، سورۃ التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا بإخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ اتخشونهم فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وهذا أيضا تهييج وتهديد وإغراء على قتال المشركين الناكثين بإيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة۔ ان آیات میں بھی اللہ مسلمانوں کو ابھارتے ہیں، مسلمانوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم مشرکین کے ساتھ قتال کرو، اور مشرکین وہی ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد توڑا ہے، عہد توڑا، قسمیں کھائیں، توڑ ڈالا، اور ہم اور جن نے ارادہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کا۔ کما قال تعالی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب کافروں نے خفیہ طور پہ تجویز کی، تدبیر کی کہ آپ کو قید کر ڈالیں یا قتل کر ڈالیں یا مکے سے نکال دیں، اللہ فرماتے ہیں ان نے بھی تدبیریں کی اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو سمجھ لیں، جیسے لفظ یہاں مکر ہے، ایک کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ مکر معنی ہوتا ہے کسی خفیہ طریقے سے، خفیہ تدبیر سے کسی کو نقصان پہنچانا۔ جیسے کہ کافروں نے مکر کیا، دار الندوہ میں جمع ہوئے، سب نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جائے، تو اس مشورے میں ایک یہ بھی تھا کہ قید کیا جائے، اور ایک مشورہ یہ تھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور ایک یہ تھا کہ آپ کو مکے سے نکال دیا جائے۔ آخر وہ حضور کے قتل پہ متفق ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھی نکالنے سے بھی مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ حضور جہاں بھی جائیں گے تو جہاں شمع جائے گی پروانے تو آئے گی، تو حضور کے ساتھ تو ساری دنیا جمع ہو جائے گی، اور حضور ایک بڑا لشکر عظیم لے کر آپ سے بدلہ لیں گے۔ اور اگر تم حضور کو قید کرنا چاہتے ہو مکے میں، حضور کے جو دیوانے ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں گے، وہ تو دیواریں توڑ ڈالیں گے، قید خانہ توڑ ڈالیں گے، تمہارے گھروں کو آگ لگا دیں گے۔ آخر فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم 60 قبیلے کے لوگوں سے ہر آدمی ایک ایک نوجوان کو سلح دے، اور ہم کٹھے ہو کر حضور پاک پہ حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں۔ اس کے بعد صرف ایک قبیلہ ہے بنو ہاشم کا، وہ کیا کرے گا، ہمارا مقابلہ تو کر نہیں سکتا، دیت پہ راضی ہو جائے گا تو ہم پیسے اکٹھے کر کے دیت دے دیں گے۔
لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ نے فوراً جبریل بھیجا اور حضور کو حکم دیا کہ آپ ہجرت فرمائیں، آپ مکہ چھوڑ دیں۔ میں نے جو مسئلہ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا لفظ مکر کا اطلاق اللہ پر کرنا جائز ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی کہے کہ اللہ مکار ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح لفظ خدا ہے، دھوکہ دینا، یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ دھوکہ دینا چاہتی ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تو اب سمجھیں کہ لفظ خدا ہے یا لفظ مکر ہے، اس کا اطلاق اللہ پہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو ہے وہ تمام متصف ہیں بصفت الجمال والکمال والجلال، منزہ عن سائر صفات الضعف والاختلال، وہ تمام کمال جمال کی صفتوں سے متصف ہے، لیکن کوئی ایسی صفت جس میں نقص ہو، کمزوری ہو، ضعف ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو جہاں لفظ آ گیا خدا کا، آ گیا قید کا، آ گیا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، مکر کا آ گیا، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مکر کے مقابلے پر مکر جو ہے وہ نقصان نہیں، وہ صفت کمال ہے کہ اس کے مکر کو توڑ ڈالے، یہ تو کمال ہے نا۔ اسی طرح اگر خدا کے مقابلے پر ہے تو وہ صفت کمال ہے، وہ صفت نقص نہیں ہے کہ کافروں کی سارے مکر دھرے رہ گئے اور حضور سلامتی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو اس لیے یہ لفظ اللہ پہ صرف اکیلا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مقابلے پر تقابل میں استعمال کیا جائے تو پھر جائے گی یمکرون ویمکر اللہ۔ وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی ایسا لفظ آئے گا کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ بھی مکر کر رہے ہیں، ہم بھی تدبیر کریں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی چیز تقابل پہ ہو نا تو پھر وہ صفت کمال ہے، وہ صفت زوال نہیں ہے کہ کافروں نے مکر کیا لیکن اللہ کی تدبیر کا، اللہ کی اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اب ان کے مکر کو توڑ ڈالا تو یہ صفت شان ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ان کے ساری تجویزیں، ساری تدبیریں دھری رہ گئی ہیں، اور ایسی صدا ملی کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا تو آپ نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس پہ آپ نے پڑھا۔ بعض روایات میں ہے کہ سورۃ یاسین کی یہ آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور شاہت الوجوہ، اللہ کے پیغمبر نے وہ مٹی پھینکی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، بظاہر تو آپ نے مٹی پھینکی ہے لیکن اصل تو پہنچانے والی میری ذات ہے۔ آپ نے تو ایک طرف مٹی بھیجی، ہم نے تو آپ کے گھر کے باہر چاروں طرف جو کھڑے تھے سب کے چہروں پہ مٹی پڑ گئی، منہ پہ مٹی پڑ گئی، سر پہ مٹی پڑ گئی۔ اور اللہ کی شان دیکھو، آنکھ میں مٹی آ جائے تو آدمی کو چین نہیں آتا، لیکن ان کو مٹی پڑی تو وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے، اور حضور بڑے آرام سے تشریف لے گئے۔ تو ان کی تدبیریں دھری رہ گئیں، اللہ کا فیصلہ جو تھا وہ غالب آ گیا۔ کوئی لاکھ تدبیریں کرتا پھرے، اللہ کی تدبیر کا مقابلہ کون کر سکتا؟ جب اللہ کسی کو بچانا چاہے تو اسے کوئی دنیا کا آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے واضح کر دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ چاہے تمہیں پکڑنا تو کون تمہیں چھڑا سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ انہوں نے تدبیریں کی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی تدبیر کی. اور فرمایا یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، انہوں نے تم اللہ کے پیغمبر کو بھی اور تم کو بھی اس لیے مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا ایسے کہ تم اللہ پر ایمان لا دو. یہی ظلم ہے، یہی قصور ہے تمہارا. قصور تو یہی ہے نا کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان ہے. انہوں نے تمہیں بھی مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے. یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اگر وہ چاہیں ان کے پاس طاقت ہو تو پوری زمین سے ہی آپ کو نکال دیں. اور فرمایا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی انہوں نے ابتدا کی ہے، آپ نے تو ابتدا نہیں کی. انہوں نے ابتدا کی، جنگ کی بھی ابتدا انہوں نے کی، نقصان پہنچانے کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے. قیل المراد بذلك یوم بدر حین خرجوا لنصر عیرهم فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتکبرا كما تقدم بسط ذلك. علماء فرماتی ہیں کہ جیسے بدر والے دن اصل میں تو وہ نکلے تھے اپنے قافلے کی امداد کے لیے. ابو سفیان نے پیغام بھی بھیجا ابو جہل کو کہ میرا قافلہ نکل گیا ہے، اب مجھے مسلمان نہیں پکڑ سکتے، تو لہذا واپس آ جاؤ، اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اصل تو مقصد قافلے کی حفاظت تھا نا. قافلہ انہوں نے کہا نہیں، اب ہم آ گئے ہیں تو اب مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گے. تو انہوں نے ابتدا کی، نقد بھی کیا، ابتدا بھی کی. پھر تم کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ ابتدا کی اور اسی کفر پہ جمے رہے قتال کے لیے. وقیل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بکر لخزاعة احلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى صار الیہم رسول اللہ عام الفتح وکان ما کان وللہ الحمد والمنہ. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو عقد کیا تھا نا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 10 سال کے لیے قتال بند، جنگ بند، جنگ بندی کا معاہدہ. اور اس میں یہ بھی معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں لڑیں گے، اور اگر کوئی اور آپ کے خلاف لڑے تو ہم اس کی مدد بھی نہیں کریں گے. اور یہ بھی معاہدہ تھا کہ جو قبائل آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے حلیف ہیں، ان سے بھی نہیں لڑیں گے، اور جو قبائل ہمارے حلیف ہیں آپ ان سے بھی نہیں لڑیں گے. حضور پاک نے اس معاہدے پہ دستخط کیے، معاہدہ ہو گیا. اس معاہدے کو بھی سب سے پہلے کافروں نے توڑا کہ انہوں نے بنو بکر جو تھے یہ حلفاء تھے قریش کے، اور بنو خزاعہ جو تھے یہ حلفاء تھے حضور پاک کے. انہوں نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا، اور بنو خزاعہ کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے روتے ہوئے حضور کی دربار میں پہنچے مدینہ منورہ، اور بتایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے حلیف ہیں، اسی لیے ہم پر حملہ کیا انہوں نے. پھر اللہ کے پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر جرار لے کے آئے اور مکہ فتح کر دیا، اور سب کے سب دشمن قید ہو گئے. تو ابتدا تو انہوں نے کی. تو جب ہر کام میں ابتدا کر رہے ہیں، تمہیں بھی نکال رہے ہیں، حضور کو بھی نکالنا چاہتے ہیں، پھر ان سے جنگ نہ کرنے کے بارے میں آپ سوچ کیوں رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں، جنگ کریں، اور جنگ میں ہی تمہاری عزت ہے. یاد رکھو جہاد میں ہی تمہاری، جب سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے. جب تک مسلمان جہاد پہ کمر بستہ رہے اور جہاد خالص اللہ کے لیے کرتے رہے، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تو اللہ نے ان کی ایسی مدد کی کہ بعد تھوڑی تھوڑی جماعتیں جو تھیں وہ بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئے. اللہ کی نصرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ مدد کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آئے تھے تو 1500 آدمی آپ کے ساتھ تھے. اب مکے والے دن 10,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے. اس معاہدے کو اللہ نے کیسی برکت دی کہ اس معاہدے کے اندر ایک موقع مل گیا دین کو پھیلانے کا اور پھلنے کا. دین بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا. یعنی ما حول
عرب جو ہیں وہ سب فتح ہو گئے، علاقے یمن فتح ہو گیا، یہ حضور کی زندگی میں ہی ہو گئے۔ صحابہ کے زمانے میں تو پھر بلغ الی ما بلغ، اللہ کا دین جو ہے وہ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں تخشونہم، اچھا جہاد اس لیے نہیں کرتے، ڈرتے ہو ان سے، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، ان کے پاس قوت زیادہ ہے۔ حالانکہ چاہیے کیا، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ نے فرمایا تم ان کی قوت سے ڈرتے ہو کہ یہ جی سپر پاور ہیں، ان کے پاس جدید آلات ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ہمارے پاس کیا؟ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، تم بندوں سے ڈر رہے ہو۔ اللہ چاہے تو ان کے آلات سب کے سب تباہ ہو جائیں، کیا کر دیں گے یہ؟ ایک زلزلے کی مار ہے، دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، جب زلزلہ آتا ہے ہل کے رکھ جاتے ہیں، لاکھوں بندے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ روک لیتے ہیں زلزلے کو۔ یہ جتنی ترقی یافتہ ملک ہیں، جب ان کے علاقوں میں اللہ کا قہر آتا ہے اور جنگلوں میں آگ لگتی ہے تو یہ آگ روک لیتے ہیں۔ تو ان کی طاقت کیا ہے اللہ کے سامنے؟ اور اس کی مثال بھی موجود ہے کہ کہاں ہاتھی اور کہاں چھوٹے سے پرندے۔ بھئی ہاتھی مکے والوں نے دیکھے نہیں تھے نا، وہ تو ویسے دیکھ کے ڈر گئے نا، ایک چلتا پھرتا کوٹھا چل رہا ہے، اتنے بڑے جثے والا، اتنے بڑی طاقت والا حیوان تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی زندگی میں۔ لیکن اللہ نے جب فیصلہ فرما دیا کہ کعبے کے دشمنوں کو میں نے مٹا دینا ہے، اور یقین رکھے انشاءاللہ کعبہ سر بلند رہے گا، حرمین الشریفین قیامت تک مامون محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے دشمنوں کو برباد کیا ہے، اب بھی اللہ کعبے کے دشمنوں کو برباد کرے۔ یہ جھٹکے ہیں، آتے رہتے ہیں تمہارے ایمان کی آزمائش کے لیے کہ تم کتنے مسلمان ہو۔ اب اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے اور ہاتھی کوئی مقابلہ ہے بنا؟ اچھا اللہ اگر چاہتے تو ہاتھی کے مقابلے کو بڑا جانور بھیج دیتے، لیکن فرمایا نہیں، پھر میری خدائی کا کمال تو نہ ہوا نا، پھر تو وہ جانور بڑا تھا، وہ تکڑا تھا، یہ کمزور پڑ گیا، نہیں ہم ان کو پرندوں سے مروائیں۔ یہ کوئی سوچ سکتا ہے بھلا یہ بات؟ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، یہاں یاد رکھیں ارسل علیہم، ان کے اوپر اللہ نے بھیجا، پر طیرن تنوین ہے، یعنی ایسے پرندے جو کسی نے دیکھے بھی نہیں تھے، ایسے پرندے جو بالکل اوپرے تھے، کبھی ان کو دیکھا نہیں گیا۔ اور ارسل علیہم، ان پر اللہ نے بھیجے۔ وہ پرندے اتنے سمجھدار ہیں کہ یہ نہیں کیا کہ مکے والوں پہ پتھر برسا دیں، اچھا پرندہ ہے ادھر کے بجائے ادھر اڑ جائے، نہیں، انہی کے لیے آ رہے ہیں، سیدھے دشمن پہ آ رہے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان پرندوں کا نام ابابیل تھا، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، پرندے دیکھے کبھی نہیں تھے تو نام ان کو کیسے آتا تھا؟ بھائی ان کو کیسے، وہ تو پرندے دیکھے ہی نہیں تھے مکے والوں نے، تو نام کیسے رکھ رہے ابابیل تھے؟ جیسے آج کل ہمارے مسلمان بھی دیکھتے ہیں نا، کعبہ شریف میں چھوٹے سے پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، جی ابابیل ہے، یہ کوئی ابابیل شبابیل نہیں ہے، گھڑا نہ کرو اپنی طرف سے دین کو۔ وہ پرندے تھے جدے کی جانب سے نکلے تھے، اور علماء اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں لا شرقیتن ولا غربیتن ولا یمانیتن ولا نجدیتن، نہ وہ شرقی تھے، نہ وہ غربی تھے، نہ یمنی تھے، نہ نجدی تھے، کوئی نئے پرندے تھے۔ ایسے پرندے مکے والوں نے دیکھے ہی نہیں تھے، اس لیے ہے نا طیرن، تنوین ہے۔ اور وہ پرندے جو ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اور جہنم کی آگ میں پکے ہوئے وہ ایسے ایٹمی جہنمی ذرات تھے کہ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں تھا اور 2 اس کے پنجوں میں تھے۔ کتنا بڑا پتھر آ گیا ہوگا جی پرندے کے پنجے میں؟ کوئی 10 کلو وزن کا آ گیا ہوگا۔
کتنا چونچ میں آ گیا ہوگا، خیر سانس بھی تو لینا ہے نا، پتہ نہیں اڑنا بھی ہے نا۔ اچھا پھر وہ آتے ہیں جدے کی طرف سے، سمندر کی طرف سے آتے اور سیدھے پہنچتے ہیں مینا میں، وادی محصر میں، جہاں ہاتھیوں والا بادشاہ اپنا لشکر لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور سیدھے ان پہ آگے ایسا نشانے پر وہ پتھر گراتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھی باندھ تھے، ہاتھی کے اوپر بیٹھے تھے، ان کے سر پہ جو پتھر گرتا تو اس کے اندر سے، ہاتھی کے اندر سے نکل جاتا، ان کو چورا چورا کاٹ ڈالا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے پتھر کے گرنے سے چیچک کی وبا پھیل گئی۔ یہ بعض قول ہے، کتنی دیر میں چیچک پھیل گئی جی، اور سب ہاتھیوں کو بھی چیچک لگ گئی۔ اصل بات یہ ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن اپنی بات خود بتلاتا ہے، خود اپنی طرف سے نہ کھڑا کریں۔ قرآن میں غور فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہم نے ان کو ایسے ریزہ ریزہ کر ڈالا جیسے جانور گھاس ابالی کھانے کے بعد پھینک کے پاؤں کے نیچے رون دیتا ہے۔ اللہ کے اس قہر سے ایسا ہوا کہ ان کے بدن پھٹتے گئے، حتیٰ کہ وہ ابرہا جو آیا تھا وہ یمن کی طرف بھاگا، پھر انگلی گر گئی، دوسری گر گئی، ہاتھ گر گیا، بدن گر گیا، یمن جانے سے پہلے لوتھڑا بن کے ختم ہو گیا، عبرت کا نشانہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ابابیلوں سے بھی تو مروا سکتے ہیں نا۔ اچھا یہ تو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں نا کہ فلاں ملک میں زلزلہ آ گیا، روک لیا انہوں نے۔ اتنی بڑی ترقی جو ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، آلات ہیں، وہ سیٹلائٹ پہ بیٹھے ہیں، کنٹرول ہے، دیکھ سکتے ہیں، تو زلزلے کو دیکھ کے روک کیوں نہیں لیا؟ اچھا آگ لگتی ہے، پتہ ہے وہ آگ کیسی ہوتی ہے؟ میلوں تک جنگل میں پھیلتی چلی جاتی ہے، جب دکھاتے ہیں بندے کو دیکھ کے دہشت ہوتی ہے، کیا پھر وہ آگ بجھا لیتے ہیں؟ وہ خود بخود بجھ جائے الگ بات ہے، ورنہ بس یہ فوم برسا رہے ہیں اور پانی برس، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، لوگوں کو نکال رہے ہیں، جو نکل گئے، جو رل گئے۔ اسی لیے اللہ نے میں ان سے ڈرتے ہو کہ یہ بڑی طاقت ہے۔ اس زمانے میں بھی تو کیسر اور کسرا بڑی طاقتیں تھیں نا، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کیسر اور کسرا جو ہے بڑی طاقتیں تھیں، لیکن مسلمانوں کے گھوڑوں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا، دریا بھی آئے تو گزر گئے، پہاڑ بھی آئے تو گزر گئے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے، جانتی ہو کہ مسلمان کیا ہے۔ تو قادیانیوں کی بڑی طاقت تھی نا جی دنیاوی طور پہ، اب بھی ہے بدبختوں کی، کفر کی۔ تو جہاں باز نے کہا تھا کہ میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں، کہ ہم تو غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ کمزوروں کو اللہ نے فتح دی اور طاقت والے ملک چھوڑ کے کافر بن کے نکل گئے۔ جب اللہ نے چاہا تو فیصلہ ایسے آدمی سے کرایا جن کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلہ قادیانیت کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی، جس سے فیصلہ کروا دے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اتخشون، ہم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، ڈرنا تو تمہیں اللہ سے چاہیے اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان ہے، پھر اللہ سے ڈرو، ان سے کیا ڈر رہے ہو؟ یعقوب معنی کیا ہوا؟ یعنی لا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟
فرمایا فَأَنَا أَهْلٌ أَن يُخْشَى الْعِبَادُ مِن سَطْوَتِي وَعُقُوبَتِي فَبِيَدِ الْأَمْرُ وَمَا شِئْتُ كَانَ وَمَا لَمْ أَشَاء لَمْ يَكُنْ۔ اللہ نے فرمایا کہ میری ذات ہے جس سے میرے بندوں کو ڈرنا چاہیے، میرے غضب سے، میرے عذاب سے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جو چاہوں وہ ہوتا ہے، جو نہ چاہوں وہ نہیں ہوگا۔ ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ نے سارے ہمیں نمونے بھی دکھلائے ہیں، لیکن ہم نہ قرآن میں غور کرتے ہیں نہ حدیث پاک میں غور کرتے ہیں، ہم دنیاوی تدابیر پر حیرت کا اظہار کرتے رہتے۔ دیکھو نا جی، آج کل آپ کو یعنی آواز پہنچا دی جاتی ہے یا ہوائی جہاز بن گئے اڑ رہے ہیں، یہ کوئی کمال تو نہیں ہے نا جی کہ ہوائی جہاز بھی ہوں، رن وے بھی ہوں، چلانے والے بھی ہوں، اڑانے والے بھی ہوں، ڈیزل بھی ہو، پٹرول بھی ہو، یہ سارے انتظامات کے بعد اڑے۔ کمال تو اس میں ہے نا کہ اللہ ہوا تابع کر دیں اور حکم دے سلیمان اڑو، بس تخت اڑ رہا۔ وہاں تو کسی پیلٹ کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان کا حکم علی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، یعنی ایک مہینے کا سفر جو ہے وہ صبح سے لے کر دوپہر تک کر لیتے تھے، پھر شام کو کھانا کھا کے آرام کر کے اٹھتے تھے، پھر ایک مہینے کا سفر کر کے شام پہنچ جاتے۔ تخت جا رہا ہے۔ اچھا تم نے بڑے سے بڑا جو جہاز بنایا ہے نا، وہ ابھی تک 500-600 آدمی ہی بٹھا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ ان کے تخت میں 4000 کا لشکر بیٹھتا تھا، اور کتنا بڑا تخت ہوگا، 4000 کرسی لگی ہوئی تھی، اور حضرت کے حکم سے اڑ رہا ہے۔ اور اسی کا مال تو اس وقت ہے، آج تک تم نے بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں، بڑی بڑی دنیا کو لینگویج پڑھائی ہے، کبھی تم نے چیونٹی کی بات سمجھ لی ہے؟ کبھی تم نے کسی ہدہد پرندے کی بات سمجھ لی ہے؟ طوطا مینا ان کو پڑھاتے ہو، وہی لفظ جو تم کہتے ہو وہ یاد کر لیتے ہیں بیچارے، اور تو اس کے آگے کچھ نہیں جانتے نا۔ کمال تو یہ ہے نا کہ ہوائی جہاز پہ اڑ رہے ہوں اور چیونٹی بات کرے تو سن لیں، اور صرف سن لیں، سمجھ بھی لیں کہ کیا کہہ رہی ہے۔ وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، حضرت ہنس پڑے کہ دیکھو چیونٹی اپنی قوم کی کتنی خیر خواہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے نا، مخلوق اپنی جنس کی دشمن نہیں ہے، ما سوا انسان کے۔ کتا کتے کا دشمن نہیں ہے، شیر شیر کا دشمن۔ اتفاقا لڑائیاں تو بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے نا، یعنی جنس کی دشمنی۔ یہ صرف مسلمان ہے، انسان ہے، بندے کا قاتل ہے، بندہ بندے کو قتل کر رہا ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ یہ ترقی پہ کرے تو پھر ملائکہ سے بڑھ جائے، اور اگر گرے اسفل سافلین پھر جہنم میں جا۔ انسان کا یہ ترقی کرنے پہ آئے تو ملائکہ رشک کریں، مسجود الملائکہ بن جائے کہ فرشتے سجدے میں گر جائیں، سجد الملائکہ کلہم اجمعون۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کر پہ گرنے پہ آئے تو اسفل سافلین ہو، جہنم کے نیچے، سات زمین نیچے جا کے جہنم میں گر جائے، پھر اس سے گری ہوئی مخلوق دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ ایسی اللہ نے فرمایا کہ ڈرنا تو مجھ سے چاہیے کیونکہ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ما شاء اللہ یکن وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جو چاہے اللہ وہ ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ کسی کے ہاتھ میں قوت نہیں، کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں مگر اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ ہمیں نماز کے لیے توفیق دے دے، کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ ہمیں گناہوں سے روک دے۔ اس لیے جب مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ہمیں حکم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمارے پاس کیا طاقت ہے کہ ہم نماز پہ آئیں؟ آپ توفیق دیں گے تو ہم آئیں گے۔
ورنہ کتنے لوگ ہیں حرم میں کھڑے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں حرم کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ عمرے پہ تشریف لائے ہیں اور فجر کی نماز میں سو رہے ہیں، ظہر کی نماز میں سو رہے ہیں، عصر کی نماز میں تفریح کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کوئی جدہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں آئے عمرے پہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو اب بس دعا کریں، کوئی اللہ والے آتے ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے، ہم بھی بچ جاتے ہیں، ورنہ حال تو خراب ہو گیا۔ ثم قال تعالى عظيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جہاد کا حکم کیوں دیا ہے، ورنہ میں چاہوں تو ابابیلوں سے مروا ڈالوں، میں چاہوں تو ہوا بھیج کے قوم عاد کا ستیہ ناس کر دوں، میں بھیجوں تو حضرت جبریل صرف ایک چیخ مارے اور قوم سمود جو ہے وہ ختم ہو جائے، میں تو کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری شان بڑھانا چاہتا ہوں، میں تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری عزت بنے، تمہارا کمال بنے، تمہاری شان بنے۔ اسی لیے اس کے بعد فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، آپ جہاد کریں، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ویخذہم، ان کو ذلیل کرنا، وینصرکم علیہم، تمہاری مدد کریں گے ان پر، ویشفی صدور قوم مومنین، جب کافر مریں گے، کافر برباد ہوں گے تو مومنوں کے دل میں ٹھنڈک پڑے گی۔ وہذا آمن فی المؤمنین کلہم، یہ حکم جو ہے تمام مومنین کے لیے ہے۔ وقال مجاہد فی هذه الآیت ویشفی صدور قوم مؤمنین، یعنی خزاعہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر بنو خزاعہ کی طرف راجع ہے جن پر کافروں نے حملہ کیا تھا، مکے والوں نے۔ اللہ نے جب مدد دی، مسلمانوں کو فتح ہوئی تو خزاعہ کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ وَأَمَّا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِ يَضْرِبُ غَيْرَ قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِمْ أَيْضًا، یہ ضمیر بھی انہی کی طرف جاتا ہے۔ وقد ذكر ابن ساکر فی ترجمت مؤذن عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ عن مسلم بن یسار عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضبت اخذ بانفها وقال یا اویش قولی اللہم رب النبی محمد اغفر ذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن۔ ساقوں میں طریقہ بھی احمد الحاکم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے مؤذن تھے حضرت عمر بن عزیز کے، ان کی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غضبت، جب بی بی عائشہ غصے میں آتی، ناراض ہوتی تو حضور اس کے ایسے ناک کو پکڑ لیتے محبت سے اور کہتے یا اویش، تصغیر ہے عائشہ کی، عائشہ کے بجائے محبت سے اویش، جیسے حضور فرماتے یا عمیر، یہ تصغیر کا صیغہ جو ہے محبت کی علامت ہوتا ہے۔ فرماتے تھے یا اویش قولی، کہو اللہم رب النبی محمد اغفر ذنبی، اے میرے مدنی پاک کے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، واذہب غیظ قلبی، میرے دل میں جو غصہ ہے دور کر دے، واجرنی من مضلات الفتن، اور یا اللہ مجھے فتنے جو گمراہ کرنے والے ہیں ان سے پناہ عطا فرما دے۔ وعن البائدی عن حشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن جوزاء ويتوب الله على من يشاء من عباده والله عليم بما يصلح عباده حكيم في افعاله واقواله القوليه والشرعيه فرمائے شاء یعقوبی، اللہ جس پہ چاہے مہربانی فرما دے، اس کو توبہ کی توفیق دے دیں اور اس کی توبہ بھی قبول فرما لیں، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ بندوں کی اصلاح کس چیز سے ہوگی، اور اللہ حکیم ہے، ان کے ہر افعال میں اقوال میں حکمت ہے، اقوال افعال کونیہ ہوں یا شرعیہ ہوں، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہے فرمائیں، وَهُوَ الْعَادِلُ الْحَاكِمُ الَّذِي لَا يُجِيرُ أَبَدًا وَلَا يُضِيعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّن
من خیر و شر، وہ ایسی ذات ہے عدل والا حاکم ہے جو کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، اور کسی کا مثقال ذرۃ خیر بھلائی یا برائی جو ہے یہ نہیں کہ خیر کو مٹا ڈالیں یا برائی کو ختم، بل یجازی علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا و آخرت کے اندر ان کو پھر جزا و سزا دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔